بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول۔ صفحہ نمبر 189 189۔ جماعت ثانیہ، دوسری جماعت، جہاں پر ایک جماعت ہو چکی ہو وہاں پر دوسری جماعت کروانے کے بارے میں مسائل آ رہے ہیں۔ ہر فرض کی دوسری جماعت ان 4 شرطوں سے مکروہ تحریمی ہے، یعنی جہاں پر یہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں وہاں پر جب ایک دفعہ فرض جماعت ہو چکی ہو، فرض نماز کی جماعت ہو چکی ہو، تو وہاں پر دوبارہ جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 1، مسجد محلے کی ہو اور عام راہ گزر پر نہ ہو، اور مسجد محلہ کی تعریف یہ لکھی ہے کہ وہاں کا امام اور وہاں کے نمازی معین ہوں۔ جی ایک تو یہ ہے۔ دوسری شرط، پہلی جماعت بلند آواز سے اذان و اقامت کہہ کر پڑھی گئی ہو، باقاعدہ جس طرح اذان ہوتی ہے اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں پھر اس کی اقامت ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر جماعت ہوئی ہو۔ نمبر 3، پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہو جو اس محلہ میں رہتے ہوں اور جن کو اس مسجد کے انتظام کا اختیار حاصل ہے، وہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 4، دوسری جماعت اسی حیت اور اہتمام سے ادا کی جائے جس حیت و اہتمام سے پہلی جماعت ادا کی گئی ہے، اور یہ چوتھی شرط صرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیت بدل دینے سے بھی کراہت رہتی ہے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، جہاں پر یہ 4 کام ہو چکے ہیں، 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں، وہاں پر یہ جماعت دوسری جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے مسجد میں۔ اصل میں جو جماعت ہوتی ہے ایک اس کی خاص اہمیت اور وقعت ہے، اس لیے اگر ایک ہی جماعت ہوگی تو سب لوگوں کے ذہن میں اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی، اس کا اہتمام بھی زیادہ ہوگا، اس کے لیے لوگ بڑی محنت کر کے ہمت کر کے اس کے لیے لوگ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اس لیے ایک ہی جماعت کا حکم رکھا گیا۔ اگر ہر مسجد میں یوں شروع ہو جائے کہ جو بندہ آئے اپنی مرضی سے اور جماعت کروا کے چلا جائے، جو بندہ آئے جماعت کروا کے چلا جائے، تو اس میں جماعت کی اہمیت اور وقت نہیں رہے گی۔ جو اصل جماعت، جو ٹائم ہوتا ہے جماعت کا، نماز اذان کے بعد 10-15 منٹ کے بعد جو جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور وقت وہ نہیں رہے گی۔ اس لیے اس کی اہمیت کو جو ہے نا وہ واضح کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جماعت ایک ہی ہونی چاہیے، اس کے بعد دوبارہ جماعت نہیں کروانی۔ اگر کروانی ہے تو اس مسجد کے ایریے سے باہر کہیں کروانی ہے، اس مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی۔ لیکن اس وقت جب وہاں پر یہ 4 شرطیں ہوں، جہاں پر یہ 4 شرطیں نہ ہوں، مثلا پہلی جماعت ہوئی تو ہے، ایک دفعہ جماعت تو ہو چکی ہے، لیکن کوئی مسافر آ کے لوگ آئے ہیں اور وہ انہوں نے جماعت کروا دی، جو اس محلے کے لوگ ہیں، امام ہیں، یا انہوں نے ابھی جماعت کروائی نہیں، تو وہ دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو اپنے ٹائم میں کروانی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی کیس آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ ایک مسجد میں جب ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت نہیں کروانی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شرط ان چاروں شرطوں میں سے نہ پائی جائے، مثلا مسجد عام راہ گزر پر ہو، یعنی جس طرح موٹر وے پہ ہیں یا دوسری راہ گزر سڑک پر جو ارد گرد مسجدیں ہیں راہ گزر پر ہو، محلے کی نہ ہو، تو اس میں دوسری بلکہ تیسری اور چوتھی جماعت بھی مکروہ نہیں۔ وہاں تو جتنی مرضی جماعت کروائیں، وہاں تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ یا پہلی جماعت بلند آواز سے اذان اقامت کر کے نہ پڑھی گئی ہو تو دوسری جماعت مکروہ نہیں۔ یا پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی جو اس محلہ میں نہیں رہتے، نہ ان کو مسجد کے انتظام کا اختیار حاصل ہے، ویسے کوئی اور لوگ آئے اور جماعت سے نماز پڑھ کر چلے گئے، تو وہاں پر بھی دوسری جماعت مکروہ نہیں۔ یا بقول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسری جماعت اس حیت سے ادا نہ کی جائے جس حیت سے پہلی ادا کی گئی ہے، یعنی جس جگہ پہلی جماعت کا امام کھڑا ہوا تھا دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑا ہو تو حیت بدل جائے گی اور جماعت مکروہ نہ ہوگی۔ تنبیہ،
اگرچہ بعض لوگوں کا عمل امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول دلیل سے بھی قوی ہے، اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ لوگوں میں دین کے معاملہ میں سستی غالب ہے، لہٰذا وہ سستی کریں گے اور خیال کریں گے کہ ہم دوسری جماعت کر لیں گے، اور اس سے پہلی اصل جماعت کم ہو جائے گی، اور اس کا سبب چونکہ دوسری جماعت بنے گی لہٰذا وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی پہلی جماعت کی وقت کم ہو جائے گی اس سے۔ آگے امامت کے لائق کون شخص ہے، امام کس کو بنایا جائے؟ مسئلہ، مقتدیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں اچھے اوصاف زیادہ ہوں اس کو امام بنائیں، اور اگر کئی لوگ ایسے ہوں اور اگر کئی شخص ایسے ہوں جو امامت کی لیاقت میں برابر ہوں، یعنی امامت میں سب برابر لائق ہیں، تو غلبہ رائے پر عمل کریں، یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہو اس کو امام بنائیں۔ اگر کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے جو امامت کے زیادہ لائق ہے، کسی ایسے شخص کو امام بنا دیں جو اس سے کم لیاقت والا ہے، لیاقت رکھتا ہے، تو ترک سنت کی خرابی میں مبتلا ہوں گے، سنت چھوٹ جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ خصوصیات والا، صفات والا آدمی ہے اس کو امام بنایا جائے۔ مسئلہ، اب وہ خصوصیات کیا ہیں، صفات کیا ہیں، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ استحقاق امامت اس شخص کو ہے جو نماز کے مسائل خوب جانتا ہو، بشرطے کہ ظاہراً اس میں فسق وغیرہ کی بات نہ ہو، فسق ظاہراً فاسق نہ ہو، علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو، مثلا داڑھی منڈاتا ہے علی الاعلان، یا شرابی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، علی الاعلان اس میں گناہ کی بات نہ پائی جائے، اور جس قدر قرات مسنون ہے اسے یاد ہو اور قرآن صحیح پڑھتا ہو۔ اگر کسی موقع پر حاضرین میں سے دو آدمی اس وصف میں برابر ہوں تو پھر ان دو میں سے جو وہ شخص جو قرآن شریف اچھا پڑھتا ہو، یعنی اس کے حروف کی ادائیگی بڑی عمدہ انداز میں کرتا ہے، یعنی قرات کے قواعد کے مطابق پڑھتا ہے، وہ امامت کے زیادہ لائق ہے، اور اگر اس وصف میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر ان میں سے وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، اگر اس میں برابر ہیں پھر وہ شخص ہے جس کی عمر زیادہ ہو، پھر وہ شخص جو زیادہ خلیق ہو یعنی اچھے اخلاق والا ہو، پھر وہ شخص جو تہجد گزار ہو کہ جس کی وجہ سے چہرہ پر رونق آ جاتی ہے، پھر وہ شخص جو زیادہ شریف ہو، پھر وہ شخص جس کی آواز زیادہ عمدہ ہو، پھر وہ شخص جو عمدہ لباس پہنے ہو، پھر وہ شخص جو دوسروں کی نسبت مقیم ہو، یعنی ایک سفر زیادہ کرتا ہے کہ مقیم اقامت زیادہ رکھتا ہے تو مقیم کو زیادہ حق ہوگا۔ مسئلہ، جس مسجد میں کوئی امام مقرر ہو اس مسجد میں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت کا استحقاق نہیں، ہاں اگر وہ کسی دوسرے کو امام بنا دے تو پھر مضائقہ نہیں۔ یہ ہے کہ جس مسجد کا امام متعین ہو چکا ہے نا، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مسجدوں میں امام متعین ہوتے ہیں، تو جب مسجدوں میں امام متعین ہوں تو پھر اس میں یہ ہے کہ جو متعین ہے بس وہی امام پڑھائے، اس سے بڑا کوئی آ بھی جائے پھر بھی وہ مقررہ امام کی اجازت کے بغیر مصلی پر کھڑا نہ ہو، بلکہ وہ جو موجودہ امام ہے اس کی اجازت سے ہی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ مسئلہ، اگر کسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو صاحب خانہ امامت کے لیے زیادہ مستحق ہے، اس کے بعد وہ شخص جس کو وہ امام بنا دے، ہاں اگر صاحب خانہ بالکل جاہل ہو اور دوسرے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھر انہی کو استحقاق ہوگا، یعنی دوسرے لوگوں کو ہی استحقاق ہوگا۔ مسئلہ، جس حاکم یا بادشاہ کے اندر شرعی شرائط موجود ہوں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت کا استحقاق نہیں، ہاں جی بادشاہ ہو، بادشاہ میں اصل تو یہ کم از کم وہ امام تو بن سکتا ہو، یہ کم از کم درجہ ہونا چاہیے، اور اگر بادشاہ کہیں بھی آ جائے، خواہ کہیں پر امام متعین ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بادشاہ اگر آ جائے اور اس میں امامت کی شرائط موجود ہوں تو پھر وہی امامت کا حقدار ہے، ہاں اگر وہ خود کسی اور کو کہہ دے تو ٹھیک ہے، کوئی اور پڑھا دے۔ مسئلہ، لوگوں کی رضامندی کے بغیر امامت کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر وہ شخص سب سے زیادہ استحقاق امامت رکھتا ہو، یعنی امامت کے اوصاف اس کے برابر کسی میں نہ پائے جائیں تو پھر اس کے اوپر کچھ کراہت نہیں، بلکہ جو اس کی امامت سے ناراض ہو وہی غلطی پر ہے، یعنی ایک آدمی قرآن صحیح پڑھتا ہے اور لوگوں میں کوئی قرآن صحیح پڑھنے والا نہیں ہے، اب اس نے نماز پڑھانی ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، تو جب دوسرے لوگ قرآن ہی صحیح نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ امامت کیا کروائیں گے، اس لیے وہی غلطی پر ہیں جو قرآن صحیح پڑھتا ہے وہ امامت کروائے۔
مسئلہ فاسق اور بدعتی کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے سوا کوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہو تو مکروہ نہیں. یعنی کہیں مجبوراً آپ ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں پر امام فاسق ہے تو آپ کو اور کوئی جگہ اور آپ کا وہاں اختیار بھی نہیں ہے تو وہاں اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے. یا امام بدعتی ہے تو اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے. مثلا سفر کر رہے ہیں تو ایسے تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو جماعت ہو جائے گی, کوئی اس میں مکروہ نہیں. اسی طرح اگر بدعتی اور فاسق زوردار ہو یعنی کسی عہدے پر ہو کہ اس کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو, اس کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو یا فتنہ عظما برپا ہوتا ہو تو پھر مقتدیوں پر کراہت نہیں. یعنی وہ زور آور ہے اور وہ صاحب قدرت ہے, صاحب حیثیت ہے. اب وہ جو ہے نا اگر اس کو ہٹا تو سکتے نہیں, امامت سے ہٹا تو سکتے نہیں ہے لوگ, تو مجبوراً اس کے پیچھے نماز اگر لوگ پڑھیں گے تو اس میں لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس آدمی کو گناہ ہوگا جو زبردستی امام بنا ہوا ہے. فاسق میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنی داڑھی سرے سے مونڈتا ہو یا اس حد تک اتراتا ہو کہ ٹھوڑی کے نیچے ایک مشت سے کم رہ جائے. ایک مشت سے زیادہ اگر وہ کاٹتا ہے, یعنی جو ایک مشت کے اندر داڑھی آتی ہے اور اس سے بڑھ جاتی ہے اس کو تو کاٹ سکتے ہیں, لیکن ایک مشت سے کم داڑھی نہیں ہونی چاہیے. کاٹ کر اس سے کم نہیں کرنی چاہیے. اگر کم کیا تو وہ شخص فاسق بن جائے گا, اس کی امامت درست نہیں ہے. مسئلہ غلام کو یعنی جو دین کے قاعدے سے غلام ہو, وہ نہیں جو قحط وغیرہ میں خرید لیا جائے. امام بنانا اگرچہ وہ آزاد شدہ ہو اور گنوار گاؤں کے رہنے والے کو اور نابینا کو جو پاکی کی احتیاط نہ رکھتا ہو, یا ایسے شخص کو جسے رات کو کم نظر آتا ہو, اور ولد الزنا یعنی حرامی کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے. یعنی یہ جو لوگ پیچھے گزرے ہیں ان کو امام, ان کے اگر کوئی اور وہاں پر موجود ہے شخص تو اسی کو امام بنانا چاہیے, ان میں سے کسی کو امام نہ بنائے تو بہتر ہے. ہاں اگر یہ لوگ صاحب علم و فضل ہوں اور لوگوں کو ان کا امام بنانا ناگوار نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں. اسی طرح سے کسی ایسے حسین نوجوان کو امام بنانا جس کی داڑھی نہ نکلی ہو اور بے عقل کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے. جی اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں جو شروع میں بات آئی غلام کو جو بنانا نا, اس میں اصل میں یہ ہے کہ آج کل تو ہمارے ہاں غلام ہوتے نہیں ہیں. غلاموں کے مسائل جو ہے نا وہ نہیں ہیں. پہلے زمانے میں جو شرعی قاعدے سے غلام بنتے تھے, یعنی کسی علاقے پر مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کیا اور وہاں کے جو جوان تھے جیسے بھی ان کو غلام بنا لیا گیا, ایک وہ ہے. تو اگر ایسے کوئی غلام بن گیا تو ایسے کوئی امام بنانا اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے, لیکن اگر وہ دین کے مسائل کو اچھی طرح خوب جانتا ہے تو اس کو امام بنانے میں کراہت بھی نہیں ہے, اگر اس کو لوگ ناپسند نہ کرتے ہوں. لیکن آج کل یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. دوسری چیزیں نابینا ہے, ولد الزنا ہے, یہ چیزیں آج کے زمانے میں ہو سکتی ہیں. تو ایسے میں کوئی اور اگر امام موجود ہے تو اسی کو بنانا چاہیے, اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر ان کو بنانا جو ہے نا وہ گنجائش ہے. امام اور مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی ترتیب. مسئلہ اگر ایک ہی مقتدی ہو اور وہ مرد ہو یا نابالغ لڑکا ہو تو اس کو امام کی داہنی جانب امام کے برابر یا کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے. اگر ایک ہی مقتدی ہے, ایک ہی امام ہے, تو اس کے دائیں طرف یا تو برابر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے, دونوں طرح گنجائش ہے. اگر امام کے دائیں جانب یا امام کے پیچھے کھڑا ہو بائیں جانب, اگر امام کی بائیں جانب یا پیچھے کھڑا ہو تو مکروہ ہے. یعنی بائیں جانب نہیں کھڑا کرے گا, ایک ہی مقتدی ہے تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. مسئلہ اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے ان کو صف باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے. اگر امام کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہوں اور دو ہوں تو مکروہ تنزیہی ہے, اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو مکروہ تحریمی ہے. اس لیے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے. مکروہ تنزیہی میں تو گناہ نہیں ہوتا, مکروہ تحریمی میں گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر دو ہی آدمی ہیں اور دائیں بائیں امام کے کھڑے ہو گئے ہیں, چلو اس میں تو اگرچہ ان کا ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن نماز میں کوئی مسئلہ نہیں, گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر دو سے زیادہ ہیں تو ان کو پچھلی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. مسئلہ اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرد مقتدی تھا اور امام کے دائیں جانب کھڑا ہوا, اس کے بعد اور مقتدی آ گئے تو پہلے مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے تاکہ سب مقتدی مل کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں.
یعنی نماز کے دوران ہی وہ قدم گھسیٹتا ہوا پیچھے کی طرف آ جائے، یعنی وہ نماز کی حیت نہ ٹوٹے، قبلہ رخ بھی نہ خراب ہو، ایسے ہی جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف چلتا ہے اور پیچھے پوری صف کے برابر آگے کھڑا ہو جائے اور دوسرے لوگ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں۔ اگر وہ نہ ہٹے تو ان مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو کھینچ لیں، یعنی مقتدیوں کو چاہیے کہ پیچھے سے اس کا کپڑا پکڑ کے اس کو جو ہے نا کھینچ لیں۔ اور اگر لا علمی سے وہ مقتدی امام کے دونوں جانب کھڑے ہو جائیں، یعنی مقتدی آئے ان کو نہیں پتا تھا کہ سامنے نمازی کو پیچھے کرنا ہے، وہ اسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پہلے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹائیں، تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے تاکہ وہ مقتدی سب مل جائیں اور امام کے پیچھے ہو جائیں۔ ہاں اس صورت میں اب تو وہ تو کھڑے ہو گئے، اب امام کو چاہیے کہ وہ آگے چلا جائے تاکہ ان کی صف ایک پوری پیچھے بن جائے۔ اسی طرح اگر پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہو تب بھی امام ہی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، لیکن مقتدی مسائل سے ناواقف ہو جیسا کہ ہمارے زمانہ میں غالب ہے، تو اس کو ہٹانا مناسب نہیں۔ کبھی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس سے نمازی غارت ہو، یعنی اگر آپ اس کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچ کے اس کو پیچھے کریں گے تو وہ سمجھے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ نماز توڑ کے وہ پوچھ لے بھئی کیا بات ہے، کیوں کھینچ رہے ہو مجھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس کو مسائل کا پتہ ہی نہ ہو، مسائل کا علم ہے اگر اس کو تو پھر اس کو کھینچ لیا جائے، پیچھے کر لیا جائے اور اس کو صف میں کر لیا جائے، لیکن اگر مسائل کا علم نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ امام ہی آگے چلا جائے۔ مسئلہ، اگر مقتدی عورت ہو یا نابالغ لڑکی تو اس کو چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہو، خواہ ایک ہو یا ایک سے زائد۔ ہاں عورت، امام تو مرد بن سکتا ہے، عورت دائیں بائیں کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی، چاہے ایک ہو یا زیادہ ہوں۔ مسئلہ، اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں، کچھ مرد کچھ عورتیں کچھ نابالغ، تو امام کو چاہیے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں قائم کرے، پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں کی، پھر بالغ عورتوں کی، پھر نابالغ لڑکیوں کی، اس ترتیب سے صفیں بنیں گی۔ مسئلہ، امام کو چاہیے کہ صفیں سیدھی کرے، یعنی صف میں لوگوں کو آگے پیچھے ہونے سے منع کرے، سب کو برابر کھڑا ہونے کا حکم دے، صف میں ایک اور دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں خالی جگہ نہ رہنی چاہیے۔ اسی طرح عورتیں بھی جب کہیں نماز جماعت سے پڑھیں تو ان کو بھی اسی طرح جو ہے نا وہ صفیں بنانی چاہیے کہ درمیان میں خلال نہ ہو اور بالکل سیدھی صف ہو۔ مسئلہ، تنہا ایک شخص کا صف میں کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، بلکہ ایسی حالت میں چاہیے کہ اگلی صف میں کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ہمراہ کر لے، لیکن کھینچنے میں اگر احتمال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کر لے گا یا برا مانے گا تو نہ کھینچے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو صفیں بنی ہوئی ہیں، تو جہاں پر آپ نے کھڑا ہونا ہے وہاں پر کوئی لوگ، اگلی صف مکمل ہو چکی ہے آپ کا، وہاں پر صف میں کھڑا ہونے کا آپ کا جو ہے آپ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہوں گے تو یہ مکروہ ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگلی جو آخری صف ہوگی جہاں پر آپ نے کھڑا ہونا، اس سے آگے والے صف میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو مسائل کا علم ہے، اس کو کھینچ کر پیچھے کر لیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو مسائل کا علم ہی نہیں ہے پھر کھینچنا نہیں چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ نماز ہی توڑ دے۔ مسئلہ، پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، ہاں جب صف پوری ہو جائے تب دوسرے صف میں کھڑا ہونا چاہیے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ آگے ہے لاحق اور مسبوق کے مسائل، ان کی تعریف آ رہی ہے۔ لاحق کسے کہتے ہیں، مسبوق کسے کہتے ہیں؟ لاحق وہ مقتدی ہے جس کی کچھ رکعتیں یا سب رکعتیں جماعت میں شریک ہونے کے بعد جاتی رہیں، خواہ عذر کی وجہ سے، مثلا نماز میں سو جائے اور اس درمیان میں کوئی رکعت وغیرہ جاتی رہی، یا لوگوں کی کثرت سے رکوع سجدہ نہ کر سکے، یا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کے لیے جائے اور اس درمیان میں اس کی رکعتیں وغیرہ جاتی رہیں، یا بے عذر جاتی رہیں، مثلا امام سے پہلے کس رکعت کا رکوع و سجدہ کرنے اور اس کی وجہ سے اس کی یہ رکعت کالعدم سمجھی جائے، تو اس رکعت کے اعتبار سے وہ لاحق سمجھا جائے گا۔ یعنی شروع تو امام کے ساتھ ہی کیا تھا، تکبیر تحریمہ یا شروع میں امام کے ساتھ ہی شریک ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ درمیان میں جب جیسے مثلا سجدے میں گیا وہ سو گیا، مقتدی سو گیا، تو اتنے میں امام نے ایک دو رکعتیں پڑھ لیں، آخری رکعت میں اس کو دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ پھر امام کے ساتھ شریک ہو گیا، تو اس نے گویا کہ پہلی رکعت بھی پڑھ لی اور آخری رکعت بھی پڑھ لی، درمیان کی 2 رکعتیں رہ گئیں، جس کو کہتے ہیں لاحق۔ اس کی مختلف صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو مقیم مسافر کی اقتداء کرے
اور مسافر قصر کرے تو یہ مقیم امام کے نماز ختم کرنے کے بعد لاحق ہے، یعنی امام اگر مسافر ہے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا تو، اور مقتدی مقیم ہے اس نے 4 پڑھنی ہے، تو جو باقی کی 2 رکعتیں اس نے بعد میں پڑھنی ہے امام سے، ان میں بھی وہ لاحق کے حکم میں ہے۔ لاحق کے جو مسائل ہیں وہی اس کے مسائل ہیں، وہ آگے آ رہا ہے۔ لاحق پر واجب ہے کہ پہلے ان رکعتوں کو ادا کرے جو اس سے جاتی رہی ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو شریک ہو جائے، ورنہ باقی نماز پڑھ لے۔ لاحق اپنی گئی ہوئی رکعتوں میں بھی مقتدی سمجھا جائے گا، یعنی جیسے مقتدی قرات نہیں کرتا ویسے ہی لاحق بھی قرات نہ کرے بلکہ سکوت کیے ہوئے کھڑا رہے، اور جیسے مقتدی کو اگر سہو ہو جائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی لاحق کو بھی ضرورت نہیں۔ اس میں یہ 2 مسئلے ہیں کہ جو لاحق ہوتا ہے وہ اپنی ترتیب سے نماز پڑھے، یعنی مثلا سجدے میں جا کے سو گیا، پہلی رکعت میں جا کے سو گیا اور امام نے 2-3 رکعتیں پڑھا دیں، اب یہ ہے کہ اپنی ترتیب سے یہ دوسری رکعت پڑھے، تیسری رکعت جہاں پر ہے نا وہیں سے آگے پوری ترتیب سے نماز پڑھے۔ اگر تو اس کے نماز مکمل کرنے تک اگر امام نے سلام نہیں پھیرا ہوگا تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جب امام سلام پھیرے گا پھر یہ بھی سلام پھیر دے۔ لیکن ابھی یہ رکعتیں پوری کر رہا تھا اپنی اور امام نے نماز پوری کر دی، تو یہ بھی اب جو ہے نا وہ نماز اپنی پوری کر لے، یعنی اپنی ترتیب سے بس نماز کو پورا کر لے گا۔ اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہوتی یہ لاحق نہیں پڑھے گا یعنی قرات نہیں کرنی ہوتی، مثلا سورہ فاتحہ ہے یا دوسری قرات ہے وہ مقتدی نہیں کرتا، تو اتنا عرصہ صرف یہ خاموشی سے کھڑا رہے گا کہ بس جتنا عرصے میں اتنی قرات کر لی جاتی ہے مثلا اتنا عرصہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے اور رکوع کرے اور سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے، کیونکہ وہ امام کہتا ہے، یہ صرف ربنا لک الحمد کہے، باقی چیزیں جو امام کے پیچھے کہنی ہوتی ہیں صرف وہ کہے، اور اس طرح وہ اپنی جماعت مکمل پڑھ لے گا۔ سفر میں مسافرت میں بھی یہی ہے کہ اگر امام مسافر تھا اور مقتدی مقیم تھا اور اس نے 2 رکعتیں اپنی بعد میں پڑھنی ہیں، تو اس میں مردوں کو خاص طور پر اس مسئلے کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ باقی 2 رکعتوں میں جو انہوں نے بعد میں پڑھنی ہیں ان میں وہ لاحق کی طرح ہیں، یعنی ان میں وہ قرات نہیں کریں گے، سورہ فاتحہ یا دوسری صورت نہیں پڑھیں گے، بلکہ خاموشی سے بس وہ کھڑے رہیں گے اور ایک جو قیام جس قدر کرنا چاہیے اس قدر وہ قیام کر کے پھر رکوع کریں گے، اور جس طرح امام کے پیچھے جو چیزیں نہیں پڑھی جاتی وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے۔ جی یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ مسئلہ آیا ہے کہ جمعہ کی نماز سے متعلق عورت کے لیے کیا حکم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے یا پھر لازم نہیں؟ جی لازم نہیں ہے، عورت کے اوپر جمعہ کی نماز لازم نہیں ہے،